میں سردار رازق صاحب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں حسب معمول، اور یہ کوئی تقریباً 150 ملزم آرے بازار کے، جس میں بھی، حالانکہ میں یہاں موجود نہیں تھا اور کوئی میرے خلاف شہادت بھی نہیں، اور اگر کوئی حلف پہ آ کے یہ کہہ دے کہ میں دیکھا گیا ہوں یا میں نے کوئی ایسا مسئلہ کیا ہے تو میں سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل سزا قوم کو مل رہی ہے، اور میں کئی بار، ہر بار جنرل عاصم صاحب سے، چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا اور رسول کے واسطے بے گناہ لوگوں کو معاف کر دیں، بہت غریب لوگ ہیں ہم میں۔ سیاسی لوگوں کو ٹرائل کریں آپ، بے شک جن کا سیاست سے تعلق ہے ان کو ٹرائل کریں، جو بیچارے بے گناہ اپنی دہاڑی چھوڑ کر آتے ہیں، جو پولیس نے حاضری پوری کرنے کے لیے، نمبر پورے کرنے کے لیے لوگوں کو اندراج کیے ہیں، ان سب کو آپ عام معافی کا اعلان کریں۔ باقی تو جو حالات ہیں آپ سب کے بھی وہی ہیں جو میرے ہیں۔ ساری قوم مہنگائی کے جس جنگل میں جکڑی گئی ہے، اور وہ باہر کے دوروں پر ہیں، اور دورے بھی ایسے ہیں، کوئی حقیقے کی دعوت دے نا تو شہباز شریف چلا جاتا ہے، کسی کے بچے کا حقیقہ ہو تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی دعوت نامہ آئے اور میں پاکستان سے باہر جاؤں۔ آئی ایم ایف آیا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے کیا قہر ڈالنا ہے، کیا ظلم ڈالنا ہے، کیا اور اس قوم کا امتحان لینا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اور میرے نزدیک دو ہی باتیں ہیں، ایک میں عام معافی چاہتا ہوں، مہنگائی کا خاتمہ چاہتا ہوں، اور غریب کے لیے رعایت چاہتا ہوں، بے گناہ لوگوں کی معافی چاہتا ہوں۔ میرا یہی ایجنڈا ہے، اور اگر ہم گناہ گار ہوں، ہم تو پاکستان میں ہی نہیں تھے، رات کو آئے، اور اگر ہیں ہم تو ہمیں سزا دی جائے۔ لیکن جو بیچارے ریڑھی والا، کھوکھے والا، میں اب کیا کہوں، کلفی والا، کھیر والا، تربوز بیچنے والا، ان سارے لوگوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، ان کی عام معافی دی جائے۔ اب ایک طرف آپ آرمی چیف سے عام معافی کا اعلان کروانے کے لیے انہیں سزا بھی کر رہے ہیں کہ عام معافی دیں، تو دوسری جانب حکومت مخالف 24 نومبر کو گالیں بھی دی جا رہی ہے، ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیں، میرا کام ہے، ان کا کام ہے۔ میں ملک میں استحکام چاہتا ہوں، اور میں کبھی بھی پاکستان آرمی کے خلاف بات نہیں کرتا۔ اس کے باوجود میں نے 7 سال قید کاٹی تھی، اس سے زیادہ 40 دن کا چلہ بھاری تھا، ابھی تک میرے دماغ پر وہ اثر ہے، ابھی تک میری صحت ٹھیک نہیں۔ میں نے 7 سال بہاولپور میں کلاشن کوف میں قید کاٹی۔ میرا یحییٰ خان کا پہلے دن کا کورٹ مارشل ہوا، اس کورٹ مارشل میں بھی فوجی مجھے 2 انڈے صبح ناشتے میں دیے کرتے تھے ابلے ہوئے۔ لیکن جو اس 40 دن میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ تشدد نہیں کیا، لیکن جس غار میں رکھا گیا اس غار نے مجھے بہت ستایا ہے۔ 7 سال ایک طرف اور یہ 40 دن ایک طرف۔ باقی جنہوں نے کال دی ہے وہ پی ٹی آئی جو اس کا جواب دے سکتی ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ جی ڈار صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے مقدمات جتنے بھی تھے ان میں 2-3 مقدمات میں آپ بری ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ نے بریت کی درخواست دائر کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پنڈی سے آپ کے تعلقات استوار ہونا شروع۔ خواہش تو میری ہے کہ میرے تعلقات بہتر ہوں، لیکن کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کو میری ضرورت نہیں ہے، اور میں بے قدرہ، بے عزت، میں نسلی اور اصلی ہوں۔ میرے ساتھ صرف ایک شخص کی دوستی ہے، آئی کے کی، اس کے ساتھ میں کھڑا تھا، کھڑا ہوں۔ باقی پارٹی کے ساتھ میرا 24 نومبر کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سردار رازق صاحب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں حسب معمول، اور یہ کوئی تقریباً 150 ملزم آرے بازار کے، جس میں بھی، حالانکہ میں یہاں موجود نہیں تھا اور کوئی میرے خلاف شہادت بھی نہیں، اور اگر کوئی حلف پہ آ کے یہ کہہ دے کہ میں دیکھا گیا ہوں یا میں نے کوئی ایسا مسئلہ کیا ہے تو میں سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل سزا قوم کو مل رہی ہے، اور میں کئی بار، ہر بار جنرل عاصم صاحب سے، چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا اور رسول کے واسطے بے گناہ لوگوں کو معاف کر دیں، بہت غریب لوگ ہیں ہم میں۔ سیاسی لوگوں کو ٹرائل کریں آپ، بے شک جن کا سیاست سے تعلق ہے ان کو ٹرائل کریں، جو بیچارے بے گناہ اپنی دہاڑی چھوڑ کر آتے ہیں، جو پولیس نے حاضری پوری کرنے کے لیے، نمبر پورے کرنے کے لیے لوگوں کو اندراج کیے ہیں، ان سب کو آپ عام معافی کا اعلان کریں۔ باقی تو جو حالات ہیں آپ سب کے بھی وہی ہیں جو میرے ہیں۔
ساری قوم مہنگائی کے جس جنگل میں جکڑی گئی ہے اور وہ باہر کے دوروں پر ہیں، اور دورے بھی ایسے ہیں، کوئی حقیقے کی دعوت دے نا تو شہباز شریف چلا جاتا ہے، کسی کے بچے کا حقیقہ ہو تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی دعوت نامہ آئے اور میں پاکستان سے باہر جاؤں۔ آئی ایم ایف آیا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے کیا قہر ڈالنا ہے، کیا ظلم ڈالنا ہے، کیا اور اس قوم کا امتحان لینا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اور میرے نزدیک دو ہی باتیں ہیں، ایک میں عام معافی چاہتا ہوں، مہنگائی کا خاتمہ چاہتا ہوں، اور غریب کے لیے رعایت چاہتا ہوں، بے گناہ لوگوں کی معافی چاہتا ہوں۔ میرا یہی ایجنڈا ہے، اور اگر ہم گناہ گار ہوں، ہم تو پاکستان میں ہی نہیں تھے، رات کو آئے، اور اگر ہیں ہم تو ہمیں سزا دی جائے۔ لیکن جو بیچارے ریڑھی والا، کھوکھے والا، میں اب کیا کہوں، کلفی والا، کھیر والا، تربوز بیچنے والا، ان سارے لوگوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، ان کی عام معافی دی جائے۔ اب ایک طرف آپ آرمی چیف سے عام معافی کا اعلان کروانے کے لیے انہیں استدعا بھی کر رہے ہیں کہ عام معافی دیں، تو دوسری جانب حکومت مخالف 24 نومبر کو کالے بھی دی جا رہی ہے۔ ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیں، میرا کام ہے، ان کا کام ہے۔ میں ملک میں استحکام چاہتا ہوں، اور میں کبھی بھی پاکستان آرمی کے خلاف بات نہیں کرتا۔ اس کے باوجود میں نے 7 سال قید کاٹی تھی، اس سے زیادہ 40 دن کا چلہ بھاری تھا، ابھی تک میرے دماغ پر وہ اثر ہے، ابھی تک میری صحت ٹھیک نہیں۔ میں نے 7 سال بہاولپور میں کلاشنکوف میں قید کاٹی۔ میرا یحییٰ خان کا پہلے دن کا کورٹ مارشل ہوا، اس کورٹ مارشل میں بھی فوجی مجھے 2 انڈے صبح ناشتے میں دیے کرتے تھے، ابلے ہوئے۔ لیکن جو اس 40 دن میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ تشدد نہیں کیا، لیکن جس غار میں رکھا گیا اس غار نے مجھے بہت ستایا ہے۔ 7 سال ایک طرف اور یہ 40 دن ایک طرف، باقی جنہوں نے کال دیا ہے وہ پی ٹی آئی اس کا جواب دے سکتی ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ جی ڈار صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے مقدمات جتنے بھی تھے ان میں 2-3 مقدمات میں آپ بری ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ نے بریت کی درخواست دائر کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پنڈی سے آپ کے تعلقات استوار ہونا شروع خواہش تو میری ہے کہ میرے تعلقات بہتر ہوں، لیکن کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کو میری ضرورت نہیں ہے، اور میں بے قدرہ، بے عزت، میں نسلی اور اصلی ہوں۔ میرے ساتھ صرف ایک شخص کی دوستی ہے، آئی کے کی، اس کے ساتھ میں کھڑا تھا، کھڑا ہوں۔ باقی پارٹی کے ساتھ میرا 24 نومبر کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔